یہ 31 اگست 1888 کی ایک رات تھی جب ایملی ہالینڈ نامی ایک خاتون رات 2:30 بجے لندن کے وائٹ چیپل روڈ پر واقع آسبورن اسٹریٹ پر جا رہی تھی۔ اچانک اسے سامنے سے اپنی ایک محلے دار دوست میری این نکولز آتی ہوئی دکھائی دی جو اس وقت کافی نشے کی حالت میں تھی۔ ایملی نے اپنی دوست کو اس حالت میں دیکھا تو اسے اپنے ساتھ گھر چلنے کو کہا، لیکن میری نکولز نے ایملی کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ اس بات کو ابھی 1 گھنٹہ ہی گزرا ہوگا کہ کچھ لوگوں نے گلی کے کارنر پر ایک سر کٹی لاش دیکھی۔ یہ لاش کسی اور کی نہیں بلکہ میری این نکولز کی تھی جسے اس وقت کے ایک مشہور سیریل کلر جیک دی ریپر نے قتل کر دیا تھا۔ ناظرین، 19ویں صدی کی آخری دہائیوں میں مشہور ہونے والا یہ سیریل کلر جیک دی ریپر کون تھا؟ اس نے کتنے لوگوں کی جان لی؟ کیا یہ ایک ہی قاتل تھا یا سیریل کلرز کا کوئی گروہ؟ جیک دی ریپر کا کیا انجام ہوا؟ کیا وہ کبھی پکڑا گیا یا مارا گیا؟ یہ سب آپ جان سکیں گے آج کی اس انمول کہانی میں۔ ناظرین، لندن کے ضلع وائٹ چیپل کا یہ مشہور علاقہ وکٹورین عہد میں کافی جرائم کا گھر سمجھا جاتا تھا۔ ادھر بڑے بڑے گینگسٹر آئے روز کوئی نہ کوئی جرم سر انجام دیتے رہتے تھے۔ اس کے علاوہ زیادہ تر خواتین نے حالات سے تنگ آ کر جسم فروشی جیسے دھندے کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا تھا۔ ایک رپورٹ کے مطابق 1888 میں وائٹ چیپل کے اس علاقے میں تقریباً 1200 خواتین اس دھندے میں ملوث تھیں۔ ناظرین، جیک دی ریپر نے 1888 میں 5 خواتین کی جان لی اور یہ 5 خواتین کسی نہ کسی طرح جسم فروشی کے دھندے سے منسلک تھیں۔ ان 5 خواتین کے اس بہیمانہ قتل کو کینونیکل 5 کہا جاتا ہے۔ کچھ رپورٹس یہ بھی کہتی ہیں کہ اس وقت 5 نہیں بلکہ 11 خواتین کو قتل کیا گیا تھا، جو کہ جیک دا ریپر کا ہی کام ہو سکتا ہے، لیکن اس بات کے کوئی ثبوت نہیں مل سکے کہ ان تمام خواتین کو جیک دی ریپر نے ہی قتل کیا تھا۔ ان 5 خواتین میں جیک دی ریپر کا پہلا شکار میری این نکولز کو سمجھا جاتا ہے، لیکن میری نکولز کے قتل سے قبل 2 مزید خواتین بھی اسی بے رحمی کا شکار بنی۔ ان میں سے ایک خاتون اینی میل ووڈ تھی جس پر ایک انجان شخص نے 25 فروری 1888 میں شدید حملہ کیا، لیکن اینی اس حملے سے بچ گئیں اور پھر کچھ ہی عرصے کے بعد ان کی قدرتی طور پر موت واقع ہو گئی۔ جبکہ دوسری خاتون مارتھا ٹیبرم تھی جو میری نکولز کے قتل سے صرف 23 دن پہلے بے رحمی سے قتل کر دی گئی۔ اس پر تیز دھار آلے سے حملہ کیا گیا اور اس کے پورے جسم پر شدید کٹ لگائے گئے جس سے اس کی موت واقع ہو گئی، لیکن پولیس نے اس قتل کو لوکل گینگسٹر کے کھاتے میں ڈال دیا اور پھر مارتھا کے قتل کے کچھ ہی عرصے کے بعد میری نکولز کو بے رحمی سے مار دیا گیا۔ ناظرین، 42 سالہ میری نکولز اگست 1845 میں لندن میں پیدا ہوئی۔ وہ ایک شادی شدہ خاتون تھی جس کے 5 بچے تھے، لیکن اپنی الکوہل کی بری لت کی وجہ سے اس کے شوہر نے 1880 میں اسے چھوڑ دیا اور وہ اس وقت سے ہی جسم فروشی کے دھندے سے منسلک ہو گئی۔ 31 اگست کی رات میری نکولز کو آخری بار وائٹ چیپل روڈ پر دیکھا گیا۔ میری کی دوست ایملی کا کہنا تھا کہ انہوں نے جب میری کو نشے کی حالت میں دیکھا تو اسے ساتھ گھر چلنے کو کہا، لیکن میری نے یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ اس کے پاس رقم نہیں ہے اور اسے رات کو کام کرنا ہوگا تاکہ کچھ پیسے کما سکے۔ ایملی نے میری سے زیادہ ضد نہیں کی اور میری وہاں سے چلی گئی۔ اس کے بعد تقریباً 3:40 پر ایک شخص چارلز کراس کا گزر بکس روڈ اسٹریٹ سے ہوا۔ چارلز نے غور کیا تو سامنے گیٹ کے پاس ایک خاتون کی لاش پڑی ہوئی ہے۔ بالکل اسی وقت وہاں سے ایک ڈرائیور رابرٹ پال کا بھی گزر ہوا۔ ان دونوں افراد نے لاش کا جائزہ لیا تو اندازہ ہوا کہ اس خاتون کو نہایت بے رحمی سے قتل کیا گیا ہے اور پورے جسم کو تیز دھار آلے سے کاٹ دیا گیا ہے۔ ان دونوں افراد نے فوراً اس بات کی اطلاع پولیس کو کر دی۔ ناظرین، جیک دی ریپر کا ممکنہ دوسرا شکار اینی چیپمین اپنے شوہر جان کے ساتھ ونڈسر میں ایک مطمئن زندگی گزار رہی تھی۔
ان کے 3 بچے تھے، لیکن کچھ گھریلو جھگڑوں کی وجہ سے 1885 میں ان دونوں کے درمیان علیحدگی ہو گئی۔ کچھ رپورٹس کے مطابق علیحدگی کے بعد اینی بھی جسم فروشی جیسے دھندے میں پڑ گئی۔ یہ 8 ستمبر 1888 کی صبح تھی جب اینی کو وائٹ چیپل روڈ پر تقریباً 5:03 پر ایک شخص سے بات کرتے ہوئے دیکھا گیا۔ پھر تقریباً 6 بجے اس کی لاش وہیں ایک کونے میں پڑی ہوئی دکھائی دی۔ میری نیکولز کی طرح اینی کو بھی کئی وار کر کے قتل کیا گیا تھا اور اس کے پورے جسم پر کٹ لگے ہوئے تھے۔ گلا مکمل کاٹ دیا گیا تھا، جبکہ اس کے اعضاء بھی نکال لیے گئے تھے، جس کی وجہ سے یہ اندازہ لگایا گیا کہ قاتل کوئی سرجن ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ سب کام صرف 15 سے 20 منٹ میں کیا گیا۔ جبکہ ڈاکٹرز کے مطابق اگر یہ اس طرح کا اقدام کوئی عام قاتل کرتا تو اسے کم از کم 1 گھنٹے سے زیادہ کا وقت لگ جاتا۔ یہ قتل بھی اس وقت ایک مسٹری بن کر رہ گیا اور کئی لوگوں نے یہ اندازہ لگایا کہ نیکولز اور اینی کا قاتل ایک ہی ہے، لیکن اس وقت تک کوئی بھی جیک دی ریپر سے واقف نہ تھا۔ ناظرین، جیک دی ریپر کا اگلا اور تیسرا شکار ایلزبتھ اسٹرائٹ تھی، جو کہ سویڈن سے تعلق رکھتی تھی۔ ایلزبتھ کا خاندان 1866 میں لندن شفٹ ہوا۔ ایلزبتھ کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ بھی قتل ہونے کے کچھ عرصے قبل جسم فروشی کے دھندے سے منسلک تھی۔ ایلزبتھ نے جان اسٹرائٹ نامی شخص سے شادی کی اور اپنا ایک کافی شاپ کا بزنس شروع کر دیا، لیکن یہ کاروبار ناکام ہو گیا اور پھر کچھ عرصے کے بعد 1884 میں اس کے شوہر کی موت واقع ہو گئی۔ اس کے بعد ایلزبتھ کو کافی خراب حالات کا سامنا کرنا پڑا اور انہی حالات کے باعث اسے الکوہل اور شراب کی لت لگ گئی۔ ناظرین، ایلزبتھ کو 30 ستمبر 1888 کو قتل کیا گیا، لیکن اس بار قاتل نے اس مقتولہ کو اس طرح قتل نہیں کیا جیسے اس سے پہلے 2 خواتین کو کیا تھا۔ ایلزبتھ کی صرف گردن پہ ایک کٹ لگایا، جس کی باعث اس کی موت واقع ہو گئی۔ کہا جاتا ہے کہ اس مرتبہ شاید قاتل کسی جلد بازی میں تھا۔ ناظرین، 1884 میں پیدا ہونے والی کیتھرین ایڈوز جیک دی ریپر کا چوتھا شکار تھی۔ کیتھرین 1870 میں اپنے شوہر کے ساتھ لندن شفٹ ہوئی، لیکن اس کے گھریلو حالات کچھ ٹھیک نہ تھے۔ 1888 میں حالات اس قدر بگڑ گئے کہ کیتھرین کو مانگ کر گزارا کرنا پڑا۔ اسی دوران اس کی اپنے شوہر سے علیحدگی بھی ہو گئی۔ کچھ دن کیتھرین اکیلی رہی، لیکن پھر اسے ایک لائف پارٹنر ملا جس کا نام جان کیلی تھا۔ جس دن کیتھرین کا قتل ہوا، یعنی 30 ستمبر 1888، وہ جان کیلی کو بتا کر گئی تھی کہ گھر کے اخراجات کے لیے اور اپنی بیٹی کے لیے کچھ پیسے لینے جا رہی ہے۔ جان کیلی نے اسے رات کو جانے سے منع کیا اور علاقے کے حالات کے متعلق بھی آگاہ کیا، لیکن کیتھرین کا کہنا تھا کہ وہ اپنا خیال رکھ سکتی ہے۔ اس رات تقریباً 1:45 پر الفریڈ ویٹکنز نامی پولیس آفیسر نے میٹر سکوائر پر ایک لاش دیکھی جو کیتھرین کی تھی۔ کیتھرین کی لاش کی ہو ویسے ہی بے حرمتی کی گئی تھی جو اس سے پہلے کی خواتین کے ساتھ ہوئی، چنانچہ یہ قتل بھی ایک مسٹری بن کر رہ گیا۔ ناظرین، میری جین کیلی جیک دی ریپر کی جانب سے قتل کی جانے والی آخری خاتون سمجھی جاتی ہے۔ میری کی زندگی کے متعلق کچھ خاص معلومات تو نہیں ملتی، بس اتنا پتہ چلتا ہے کہ اس کا تعلق آئرلینڈ سے تھا اور اس کے 7 بہن بھائی تھے۔ میری کی شادی تقریباً 16 برس کی عمر میں ہوئی، لیکن شادی کے 3 سال کے بعد ہی اس کے شوہر کو کسی نے قتل کر دیا۔ میری کیلی نے بھی حالات سے تنگ آ کر جسم فروشی کا دھندا اپنا لیا، جس کے بعد وہ لندن آ کر رہنے لگی۔ قتل کی رات کیلی کو کئی لوگوں نے دیکھا تھا۔ اسے آخری بار ایک شخص کے ساتھ بات کرتے ہوئے دیکھا گیا جس کے ساتھ وہ کافی مسکرا کر بات کر رہی تھی۔ پھر وہ دونوں کمرشل سٹریٹ پر ایک ساتھ چلنے لگے۔ اسی رات تقریباً 4 بجے کچھ لوگوں نے کیلی کی عجیب سی آوازیں سنی، لیکن انہوں نے یہ سمجھا کہ کیلی نشے میں ہے، اس لیے ایسی آوازیں نکال رہی ہے۔ لیکن اگلی صبح 10:45 پر اس کی لاش اسی کے کمرے میں ملی۔ اس کی لاش کو دیکھنے والے کیلی کے مالک مکان جان میک کیتھی تھے۔ اس نے فوراً پولیس کو اطلاع دی۔ لاش کی بہت زیادہ بے حرمتی کی گئی تھی۔ جسم کے تمام اعضاء الگ کر کے باڈی کے پاس رکھے گئے تھے
और बॉडी सिर्फ हड्डियों का एक ढांचा लग रही थी। नाजरीन, जब ये कत्ल हो रहे थे उस वक्त किसी के इल्म में भी ना था कि इतनी बेरहमी से जान लेने वाला ये कातिल कौन है, और ना ही पुलिस की तरफ से किसी मुश्तबा शख्स का नाम सामने आया, क्योंकि उस वक्त इतनी टेक्नोलॉजी ना थी कि डीएनए या फोरेंसिक्स किया जा सके। चुनांचे पुलिस कातिल के मुताल्लिक कुछ थोड़ी बहुत मालूमात की बुनियाद पर ही तफ्तीश कर रही थी। उस वक्त पुलिस को बहुत से खतूत भी मिल रहे थे जिनमें दावा किया जाता था कि वो उन ख्वातीन के कातिल हैं। उन्हीं खतूत में डियर बॉस, सॉसी जैकी, फ्रॉम हेल ऐसे खतूत थे जिन पर शक किया गया कि वो असल कातिल की जानिब से भेजे गए हैं। और दिलचस्प बात यह है कि मीडिया में उन्हीं खतूत के बाद जैक द रिपर का नाम सामने आया, क्योंकि उन खतूत के आखिर में जैक ने अपना यही नाम बताया था। नाजरीन, ये खतूत वाहिद क्लू थे जिसकी बुनियाद पर तफ्तीश का रुख गैंगस्टर्स के बजाय एक फर्द की जानिब मोड़ दिया गया। पुलिस ने शुरू में उन खतूत पर कोई ध्यान ना दिया था, लेकिन यके बाद दीगरे कैथरीन और कैली के कत्ल हुए तो फिर उन खतूत को जैक के खिलाफ वाहिद सबूत समझा गया और उन तमाम 5 कत्लों को जैक द रिपर के ही खाते में डाल दिया गया। नाज़रीन, जैक द रिपर कभी भी पकड़ा ना गया। उसकी शनाख्त मुजरमाना तारीख के सबसे पुरस्कार गैर हल शुदा राजों में से एक है। उसके हवाले से कई थेरीज मंजर आम पर आईं, लेकिन किसी भी थेरी में दम ना था, इसलिए लोग उन तमाम थेरीज को रिजेक्ट कर देते हैं। पुलिस ने इस दौरान 2000 लोगों का इंटरव्यू किया, 300 लोगों की तफ्तीश हुई और तकरीबन 80 अफराद पर पुलिस का शक गया, लेकिन चंद अफराद ऐसे भी थे जिन पर लोगों को यकीन था कि यही कातिल हैं। नाज़रीन, सबसे पहले शक मोंटेगो जॉन ड्रेयोट पर गया, जो कि एक वकील और स्कूल टीचर था। उसके अलावा वो खेलों में दिलचस्पी रखने वाला शख्स भी था जिसे क्रिकेट खेलने का बहुत शौक था। जॉन ड्रेयोट पर जैक द रिपर होने का शक उस वजह से गया कि जिस रात आखिरी खातून को कत्ल किया गया उसके कुछ ही दिन के बाद जॉन ड्रेयोट की लाश दरियाए टेम्स पे तैरती हुई मिली। इसके अलावा उसे व्हाइट चैपल के इलाके में अक्सर देखा भी गया था। बहुत से लोगों को यकीन था कि जॉन ही असल जैक रिपर है, क्योंकि उसने खुदकुशी कर ली थी, लेकिन जॉन ड्रेयोट के मुतालिक पुलिस के पास कोई सबूत ना थे, बल्कि जॉन ड्रेयोट के कातिल ना होने का एक सबूत ये भी था कि जब पहला कत्ल हुआ उस वक्त जॉन एक मकाम पर क्रिकेट मैच खेल रहा था। दूसरा मुश्तबा शख्स कॉल फाइजनबॉम था, जिसकी उम्र 54 साल थी। कॉल के मुतालिक ख्याल किया जाता था कि वो एक नफ्सियाती और जिनसी मरीज भी था, और वो इस बात को मान भी चुका था कि उसने कई ख्वातीन के साथ जोर ज़बरदस्ती की है। हत्ता कि कॉल के वकील को भी यकीन था कि कॉल ही जैक द रिपर है। कॉल नामी ये शख्स व्हाइट चैपल के उस इलाके में एक मर्चेंट की हैसियत से काम करता था। कॉल पर शक की एक वजह यह भी थी कि जितने भी कत्ल हुए उसके ना सिर्फ व्हाइट चैपल में मौजूद होने के सबूत मिलते हैं, बल्कि वो उन लोकेशंस के नज़दीक भी पाया गया। 1890 में कॉल एक खातून के कत्ल में मुलविस पाया गया और उसे इलेक्ट्रिक चेयर की सजा सुनाई गई। उस वक्त तक बहुत लोगों को यही यकीन हो चुका था कि कॉल ही असल जैक द रिपर है। नाजरीन, तीसरा मुश्तबा शख्स एरन कॉस्मिंस्की था, जो कि पेशे के लिहाज से एक हजाम था। एरन 1865 में पोलैंड में पैदा हुआ और मजहबी लिहाज से एक यहूदी था। एरन का बचपन पोलैंड में ही गुजरा, लेकिन 1881 में एरन अपने वालिदैन के साथ लंदन आ गया और यहाँ आकर बहैसियत एक हजाम के काम करने लगा। कहा जाता है कि एरन शुरू से ही इंतहाई नफ्सियाती और खपती इंसान था। इसके अलावा वो जिनसी तौर पर भी एबनॉर्मल था और यही शायद वजह है कि वो औरतों को निशाना बनाने लग पड़ा। एरन का ये नफ्सियातीपन कई मसाइल का बायस बना, तो फरवरी 1891 में उसे पागल खाने दाखिल करवा दिया गया। यहाँ दिलचस्प बात यह भी है कि उसे जैसे ही पागल खाने दाखिल करवाया गया उसके बाद उन बहिमाना कत्लों का सिलसिला रुक गया। एरन के मुतालिक दिलचस्प बात यह भी है कि उसके जैक द रिपर होने में आज तक लोग यकीन रखते हैं, और उसकी एक वजह है। हुआ कुछ यूं कि जैक के चौथे कत्ल यानी कैथरीन की लाश जब पुलिस ने कब्जे में ली तो उसके साथ एक शॉल पड़ी हुई थी जिस पर खून लगा हुआ था। पुलिस सार्जेंट ने ये शॉल अपने पास संभाल कर रख ली।
پھر تقریباً اس واقعے کے 120 سال بعد 2007 میں ایک جاسوس رسل ایڈورڈ نے کسی طرح یہ شال حاصل کر لی۔ اس نے شال کے ساتھ ان مشتبہ افراد کے رشتہ داروں کے ڈی این اے بھی حاصل کر لیے جن میں ایرن کوسمنسکی کے ورثاء بھی شامل تھے۔ اس شال پر لگے ہوئے ڈی این اے کو جب ٹیسٹ کیا گیا تو وہ 100% ایرن کے ورثاء سے میچ کر گئے، لیکن تفتیش کے وقت ایرن کو مجرم قرار دینے کے لیے کافی شواہد موجود نہ تھے۔ تاہم بی بی سی کی ایک دستاویزی فلم جیک دی ریپر دی کیس ری اوپنڈ سمیت بہت سی حالیہ دستاویزی فلموں میں ان نظریات کی بنا پر کہا گیا ہے کہ ایرن کوسمنسکی ہی اصل مجرم اور قاتل ہے، یعنی کہ ایرن کوسمنسکی ہی اصل جیک دی ریپر ہے۔ ناظرین، دنیا کی تاریخ میں ایسے کئی پراسرار کرداروں کا ذکر ملتا ہے جس کی حقیقت آج تک ایک راز ہے۔ یہ کردار اچانک تاریخ کا حصہ بننے کے بعد اپنے نقوش چھوڑ کر غائب ہو جاتے ہیں۔ جیک دی ریپر نامی یہ سیریل کلر بھی انہی میں سے ایک تھا۔ امید ہے آپ کو آج کی یہ انمول کہانی پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا۔ اگلی انمول کہانی میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے گڈ بائے۔